کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت بڑی چیز ہے، لیکن آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا جو مدار اللہ نے جو رکھا ہے وہ اس مختصر سی زندگی میں رکھا ہے۔ کیونکہ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات اس کے درمیان جو وقفہ ہے اسی کو قیمتی زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ جو موقع ملا ہے، آگے اللہ نے فرمایا جانتے ہو ہم نے یہ موقع کیوں دیا ہے؟ اسی موقع کا نام تو زندگی ہے۔ ہم نے یہ زندگی کیوں دی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آنے سے پہلے کون اچھے عمل کر کے آئے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا جو مدار ہے وہ اس مختصر سی زندگی میں۔ اس لیے عزیز دوستو، ہماری جو زندگی کو قیمتی ہم کیسے بنائیں کہ میرا ایک ایک لمحہ کیسا قیمتی بنے، میرا ایک ایک دن کیسا قیمتی بنے۔ دنیا کی ہر کھوئی ہوئی چیز دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن اللہ کی قسم خون کے آنسو بھی روئے تو گزرا ہوا ایک دن ہمیں دوبارہ نہیں مل سکتا۔ اللہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے اس دنیا سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یہاں کی ہر چیز کو فنا ہے۔ آدمی چاہے کتنی ترقی کر لے، اسی آیت پر تھوڑا آپ غور کریں، الذی خلق الموت والحیات۔ حالانکہ اللہ نے ہمیں پہلے زندگی دی ہے، بعد میں موت ہے، لیکن اس آیت میں اللہ نے پہلے موت کا تذکرہ کیا ہے اور بعد میں حیات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، موت کا لفظ پہلے لا کر اللہ ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں چاہے تم کتنی ترقی کیوں نہ کر لو، چاہے تخت شاہی پر بیٹھ جاؤ، چاہے بڑے بڑے بنگلے بن لو، مال و دولت کو اپنے پاس جما لو، یہ لفظ یاد رکھنا جس طرح تم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، پیدا کرنے والے نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی طرح ایک وقت آئے گا موت کا پیالہ تمہیں پلا کر اپنے پاس بلا لے گا۔ اب یہ آنے اور جانے کے درمیان جو موقع ہے اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے ایک عجیب انداز میں ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے لوگوں کیا تمہارا گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا کہ کھاؤ پیو جیسے چاہے زندگی گزارو، موت آ جائے تو مر کے آ جائے؟ نہیں عزیز دوستو، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، جیسا تم خود پیدا نہیں ہوئے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی مرضی سے، اور جب ہم چاہیں گے تم ہمیں اپنے پاس بلا لیں گے، تمہیں لوٹ کے آنا ہوگا۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھیں گے، اس لیے ہمارے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم 24 گھنٹے کو اس ترتیب سے بنائیں کہ عافیت کے ساتھ دنیا کی زندگی بھی گزر جائے اور آخرت کی لامحدود زندگی بھی ہماری بن جائے، ورنہ کہیں اس دنیا ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بڑی دھوکے کی جگہ ہے، آج تک کسی سے وفا اس دنیا نے نہیں کی ہے۔ چند سالوں پہلے ہمارے آبا اجداد بڑے اس زمین پر چلا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح کہتے تھے کہ ہمارے بغیر فلاں کام نہیں ہوتا، ہمارے بغیر فلاں کام نہیں ہوتا۔ تو عزیز دوستو، آج ہم بھی یہی الفاظ کہہ رہے ہیں، لیکن موت نے انہیں جہاں پہنچانا تھا وہاں پہنچا دی،
ان کے سارے خواب ویسے کے ویسے رہ گئے. ایک حقیقت، موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ دنیا میں مشرق مغرب کا سفر کریں، شمال جنوب کا کریں، عرب عجم کا کریں، ایک ایک کا گریبان پکڑ کر پوچھیں، ایسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو خدا کی خدائی میں اختلاف کرتے ہوں، لیکن جہاں موت کا آپ تذکرہ کریں، موت کے بارے میں پوچھیں تو سب کہیں گے ہاں مرنا ضرور ہے. دنیا چلتے رہے گی، دنیا کا نظام بھی چلتا رہے گا. بس جیسا کسی نے کہا کہ کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی. کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی. ساقی کی نوازش جاری ہے، بس مہمان بدلتے رہتے ہیں. یہ حقیقت ہے. اس لیے ہم سبق سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے. گزری ہوئی زندگی پر اللہ کے کوئی وعدے نہیں، بنی ہوئی زندگی پر اللہ کے وعدے ہیں. اپنے آپ کو بنانا اس طرح بنانا ہے کہ جسم سے روح جدا ہو تو اللہ راضی ہو جائے، جنت کے فرشتے ہمارا استقبال کریں، اکرام کریں. آپ تاریخ اٹھائیں. ہاں زندگی میں حالات بھی آئیں گے، کبھی خوشی ہوگی، کبھی غم ہوگا، کبھی مال زندگی میں آئے گا، کبھی مال ہمارے سے نکل جائے گا. یہ آزمائش کا جہان ہے، یہ امتحان گاہ ہے. قرآن کریم آپ اٹھائیں. اللہ نے فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا تم میں صرف اس لیے چھوڑ دیا جائے گا تمہیں کہ تم صرف یہ کہو کہ ہم ایمان والے ہیں؟ ہاں تمہارے بول پر، تمہارے قول پر تمہیں آزمایا جائے گا. کبھی حالات سے جھگڑیں گے، کبھی بیماریاں آئیں گے، پریشانیاں آئیں گے، ہر طریقے سے اللہ آزمائے. لیکن بڑے ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو خوش قسمت لوگ جو اپنے الفاظ پر پورے اتریں گے، اپنے قول پر صادق آئیں گے. اس لیے زندگی میں حالات کبھی اونچ کبھی نیچ ہوتی رہے گی، لیکن ہم اس بات کی پوری کوشش کریں چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرا رخ میرے اللہ کی طرف رہے. قریب میں ایک بہت بڑے عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے عرب ممالک میں ان کو ایک بڑا مقام دیا تھا، بڑی عزت اللہ نے ان کو دی، اور بہت بڑا کام کر کے دنیا سے وہ تشریف لے کر دنیا سے چلے گئے. اسی لیے کہتے کچھ ایسا کام کر کے جاؤ جس کی وجہ سے تمہاری ذات بھی جنت کے مستحق بنے، اور اللہ کے بندوں کا ایک بڑا طبقہ تمہاری ذات کی طرف سے جنت کے مستحق ہو، اللہ کو پہچاننے والے ہو. تو علیم ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ علماء کی جماعت کے ساتھ سفر کر رہے تھے ٹرین میں. جب بھی ٹرین میں نماز کا وقت ہوتا تھا فوراً نماز پڑھ لیتے تھے. جب جس مقام پر اترنا تھا اس مقام پر جب اترے تو مقامی علماء نے بھی استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، مقامی علماء بھی جمع ہو گئے، کثیر تعداد علماء کی تھی. تو اللہ والے ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کی نگاہ آخرت کی طرف رہتی ہے. تو ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ دوستو، ہمیں اس سفر میں ہمیں ایک بڑا سبق حاصل ہوا ہے.
جو ساتھ میں سفر کرنے والے علماء تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت وہ کون سا سبق تمہیں حاصل ہوا ہے؟ ساتھ میں تو ہم بھی تھے، کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا۔ تو حضرت علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائیو، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا ہم قبلہ نما جو قبلہ دیکھتے ہیں اس کو نکالتے تھے اور قبلے کو دیکھتے تھے، تو وہ جو کانٹا جو قبلہ کا رخ بتاتا ہے اس کانٹے نے بڑا عبرت بھرا سبق مجھے دیا۔ وہ یہ کہ ٹرین چاہے دائیں طرف گھومے چاہے بائیں طرف گھومے، وہ ہمیشہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہوتا تھا۔ تو میرے دل میں میرے رب نے یہ بات ڈالی کہ ابو الحسن، چاہے زندگی بھی کبھی ادھر ہو کبھی ادھر ہو، کبھی خوشی کبھی غم، حالات، تو اس کانٹے کی طرح سیدھا اپنا رخ، جیسا ٹرین دائیں طرف گھومے چاہے ٹرین بائیں طرف گھومے، یہ کیسے اپنے مقصد پر اٹل ہے۔ تو زندگی بھی کبھی حالات آتے ہیں، کبھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو اپنا رخ بھی اس کانٹے کی طرح اللہ کی طرف رہے، میرا رخ بھی اسی طرح کانٹے جو ہے میرے رب کی طرف رہے۔ یہ زندگی ہے، اس زندگی پر اللہ نے وعدے رکھا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو ایمان لاتے ہیں نیک اعمال کرتے ہیں ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے، جو عافیت کے ساتھ عزتوں بھری زندگی دنیا کی بھی گزر جاتی ہے اور آخرت میں بھی بڑی شان والی زندگی ملتی ہے۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے، زندگی بنانا بگاڑنا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ فیصلہ کر لے فلاں بندے کی زندگی بنانا ہے کوئی طاقت دنیا میں جو اس کی زندگی کو بگاڑ کے بتائے؟ آج یہ ہمارا عقیدہ، ہم تو دین سے اتنا دور ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں نے ایسا کر دیا تو میری زندگی کا چراغ بجھ گیا، فلاں نے ایسا کیا تو میری زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ کتنی بے وقوفی کی بات ہے، کسی کے بجھانے سے زندگی کا چراغ بجھتا ہے؟ یہ اتھارٹی، یہ طاقت، یہ ذمہ داری اللہ نے سوائے اپنی ذات کے اور کسی کو نہیں دی، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ زندگی کو بنانا بگاڑنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہماری 24 گھنٹے والی زندگی کی ہم ترتیب بنائیں کہ میں کیسے اپنی زندگی کو قیمتی بناؤں۔ یہ میرے لیے بھی ضروری ہے، یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔